نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس ان چیزوں کے بیان میں ہے جو نچوڑنے کے قابل نہیں ہوتی، ان کو کس طرح پاک کیا جائے۔ عزیزان محترم، جو چیز نچوڑنے کے قابل نہیں جیسے چٹائی، برتن، جوتا وغیرہ، تو اس کو دھو کر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، یوں ہی 2 مرتبہ اور دھوئیں۔ تیسری مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو گیا، وہ چیز پاک ہو گئی، اسے ہر مرتبہ کے بعد سکھانا ضروری نہیں۔ یوں ہی جو کپڑا اپنی نازکی کی سبب نچوڑنے کے قابل نہیں، اسے بھی یوں ہی پاک کیا جائے۔ عزیزان محترم، جس کپڑے وغیرہ کو نچوڑا نہیں جا سکتا، یعنی کہ چٹائی ہے، برتن وغیرہ ہے، جو بھی ایسی چیز ہے، عزیزان محترم، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ 1 مرتبہ دھو کر اس کو ڈال دیا جائے، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے اس کو دوسری مرتبہ دھویا جائے، پھر جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر تیسری مرتبہ، تو اس طرح وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ ناپاک برتن کو مٹی سے مانجھ لینا بہتر ہے۔ اسی طرح پکایا ہوا چمڑا ناپاک ہو گیا تو اگر اسے نچوڑ سکتے ہیں تو نچوڑیں، ورنہ 3 مرتبہ دھوئیں اور ہر مرتبہ اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، تو وہ اب پاک ہو گیا۔ دری یا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں کافی دیر تک چھوڑ دیا، اب یہ غالب گمان ہے کہ اب وہ نجاست وغیرہ دور ہو گئی ہوگی اور نجاست کو وہ بہا لے گیا پانی، تو اس صورت میں بھی وہ کپڑا وغیرہ، وہ چیز وغیرہ پاک ہو جائے گی۔ کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا اور یہ یاد نہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے، تو بہتر یہی ہے کہ پورا ہی کپڑا دھو لیں۔ یعنی جب بالکل معلوم نہ ہو کہ کس حصے میں نجاست لگی ہے، اگر معلوم ہے کہ مثلا آستین یا کلی نجس ہو گئی مگر یہ معلوم نہیں کہ آستین یا کلی کا کون سا حصہ، تو آستین یا کلی کا دھونا ہی پورے کپڑے کا دھونا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آستین میں لگی ہے نجاست، اب یہ کنفرم ہے کہ آستین میں لگی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ آستین کے کون سے حصے پہ لگی ہے، تو اب اس پوری آستین کو دھو لیں، تو یہی حکم ہے، گویا کہ آپ نے پورے کپڑے کو دھو لیا۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک دم تینوں بار دھوئیں، بلکہ اگر مختلف وقتوں میں مختلف دنوں میں یہ تعداد پوری کی، جب بھی کپڑا وغیرہ وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ یعنی 1 مرتبہ آج دھو لی، پھر اس کو کل جا کر دوبارہ دھویا، پھر اس کو پرسوں جا کر دوبارہ تیسری مرتبہ دھویا، تو بالکل اس طرح بھی وہ پاک ہو سکتا ہے۔ منی کپڑے میں لگ جائے اور خشک ہو گئی تو فقط مل کر جھاڑنے اور صاف کرنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، اگرچہ بعد ملنے کے کچھ اس کا اثر کپڑے وغیرہ پر باقی رہ جائے۔ اس بدن میں اگر منی لگ جائے تو بھی اسی طرح اس کو بھی پاک کیا جائے گا۔ جس کپڑے کو مل کر پاک کر لیا، اگر وہ پانی سے بھیگ جائے تو اب بھی وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر منی کپڑے میں لگی ہے اور اب تک وہ تر ہے تو دھونے سے پاک ہوگا، ملنا کافی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی دوسرے کے کپڑے کو دیکھا کہ اس کا کپڑا ناپاک ہے اور اس کو یہ غالب گمان ہے کہ اگر میں اس کو خبر دوں گا تو یہ اپنا کپڑا پاک کر لے گا، تو اب اس شخص پر یہ واجب ہے کہ اس کو خبر دے تاکہ وہ اپنے کپڑے کو پاک کر لے۔ اسی طرح جمے ہوئے گھی میں چوہا گر کر مر گیا تو چوہے کے آس پاس سے وہ گھی نکال لیں، اور اس کے علاوہ جو گھی ہے وہ پاک ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔
اگر پتلا گھی ہے، پگھلا ہوا گھی ہے، تو اب وہ سارے کا سارا گھی ناپاک ہو گیا، اب اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شہد ناپاک ہو گیا، تو جب شہد ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہد سے زیادہ پانی اس میں ڈال دیا جائے اور اس کو پھر آگ پر جوش دیا جائے۔ جب وہ پانی بالکل سوکھ جائے پھر دوبارہ اسی طرح کیا جائے، پھر جب وہ دوبارہ سوکھ جائے پھر تیسری مرتبہ اس طرح کیا جائے تو اب وہ شہد پاک ہو جائے گا۔ یعنی بالفرض 1 کلو شہد ہے تو اس میں پانی 2 کلو ڈال دیں، 1.5 کلو ڈال دیں، اب اس کو جوش دینا شروع کریں، وہ پانی خشک ہو جائے، پھر دوبارہ اتنا پانی ڈالیں، پھر خشک ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ اتنا پانی ڈالیں، پھر جب تیسری مرتبہ میں خشک ہو جائے گا پانی تو اس صورت میں اب وہ شہد پاک ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اب جو ہمارا اگلا درس ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز وہ ان چیزوں کے بیان میں ہے، جس طرح چھری، چاقو وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور ہم شریعت مطہرہ کے مسائل سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔